اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فجر کا پارٹ 2 پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ وثمود اور قوم سمود کو نہیں دیکھا تم نے علم ترا والا؟ الذین وہ لوگ، جابو جو تراشتے تھے، الزخرہ پتھروں کو تراشتے تھے، بالواد وادی میں، اور سمود کو وہ لوگ جو پتھروں کو وادی میں تراشتے تھے، وفرعون اور فرعون کو، ذی الاوتاد اوتاد کہتے ہیں کیل، ذی الاوتاد کیلوں والا، میخوں والا، اور فرعون میخوں والا۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، تغو جنہوں نے سرکشی مچائی ہوئی تھی، طغیانی یعنی سرکشی کی ہوئی تھی۔ طغیانی کا مطلب یہی ہوتا ہے آپے سے باہر ہو جانا، تو تغو کا مطلب بھی آپے سے باہر ہو جانا۔ فی البلاد شہروں میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی مچائی ہوئی تھی۔ فاکثروا اور اکثر جو ان میں تھے، زیادہ تر، فیہا ان میں، ان لوگوں میں سے تھے، الفساد فسادی تھے، فساد مچانے والے تھے۔ فصب علیہم تو اللہ تعالیٰ نے برسا دیا، فصبا برسا دیا، علیہم ان کے اوپر، ربو کا آپ کے رب نے، صوت عذاب عذاب کا کوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، تیرا رب، لبالمرصاد لام کا مطلب لام تاکید کے لیے، بالمرصاد گھات میں، انتظار نہیں کر رہا ہوتا جیسے کوئی شکار کا شکار آئے، وہ تو اور قسم کا ہے، لیکن گھات سے مراد دیکھ رہا ہے تمہیں کہ ابھی تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، تو یہ ان ربک لبالمرصاد بے شک تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے۔ فاما پس بہرحال، الانسان انسان کی کیا حالات ہیں، اذا جب، مبتلاہ اسے آزمایا جاتا ہے، ابتلا کا مطلب کسی کو مبتلا کرنا کسی بھی چیز میں، اذا جب، مبتلاہ آزمایا جاتا ہے اسے، ربہ اس کے رب آزماتا ہے، فاکرمہ فا کا مطلب پس، اکرمہ اسے عزت دیتا ہے، ہو اسے، ونعمہ اور اسے نعمت دیتا ہے۔ فیقولو تو کیا کہتا ہے، ربی میرے رب نے کیا، اکرمن میری عزت کی۔ جب بھی انسان کو آزمایا جائے کہ اسے کہ رب اسے عزت دے، نعمتیں دے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی۔ فاما اور بہرحال، اذا جب، مبتلاہ اسے مبتلا کیا جاتا ہے، فقدر قادرہ کا مطلب کمی کرنا، ٹھیک ہو گیا، فقدر علیہ تو کمی کی جاتی ہے، رزقہ اس کے رزق میں، فیقول ربی تو کیا کہتا ہے، رب نے کیا کیا، اہانن میری اہانت کی ہے، میری توہین کی ہے۔ اور جب بھی اسے اس کا رب آزمائے اس کے رزق میں کمی کر کے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، بلکہ، لا تکرمون الیتیم لا کا مطلب نہیں، تکرمون تم عزت کرتے، یتیم کی نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا اور نہیں، تحاضون لوگوں کو ابھارتے، تحاضون کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو ابھارنا، علا کا مطلب پر، طعام المسکین مسکین کو کھلانے پر، مسکین کو کھلانے پر ابھارتے بھی نہیں۔ وتأکلون اور تم کھاتے ہو، آکلا یأکلو کھانا، وتأکلون اور تم کھاتے ہو، التراث تراث کہتے ہیں میراث، وراثت، اور تم کھاتے ہو وراثت، اکل لما اچھی طرح کھانا، بہت زیادہ کھانا، اور تم میراث کو وراثت کو بہت زیادہ کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حبن محبت کرنا، جم کے رج کے محبت کرنا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، رج کے محبت کرنا۔ تو آج یہیں تک پڑھتے ہیں۔ اچھا، قوم سمود کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، جو کہ وادیاں تراشتے تھے، یعنی یہ پہلی قوم ہے جنہوں نے پتھر تراشے ہیں، اس کے پہاڑوں کے پتھر تراش کے پہاڑوں میں محل بنائے ہیں، پہلی قوم تھی۔ وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون میخوں والا، میخوں والے سے مراد ہے جب بھی کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے جسم میں یہ میخیں کیلیں ٹھوک دیتا تھا، تو میخوں والا۔ اور الذین طغوا فی البلاد یہ اپنے آپے سے باہر ہوئے تھے، طغیانی مچائی ہوئی تھی، سرکشی مچائی ہوئی تھی شہروں میں، اور فسادی تھے۔ وصب علیہم ربک صوت عذاب تو اتنی مضبوط بڑی بڑی، نہ فرعون جیسی بادشاہت کسی کی آئی، نہ قوم عاد قوم سمود جیسی جسمانی طاقت اور قوت کسی کو ملی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فصب علیہم ربک صوت عذاب،
تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا اب اور ہلاک کر دیا انہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ انتظار کر رہا ہے، تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، سدھر جاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں سدھر جاؤ گے موت تک مہلت ہے، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں، تمہارا عذاب شروع ہے پھر، اور یہ عذاب کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گھات لگائے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے ہر وقت، ہمیں گناہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو حالات بیان کیے کہ جب بھی ہم اسے عزت دیں، نعمتیں دیں، تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میری عزت کی، اور جب ہم اسے آزمائیں رزق میں کمی کر کے تو وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ یعنی انسان کی یہ ڈبل سائیکالوجی ہے۔ حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اگر آپ کسی کے پاس مال و دولت دیکھتے ہو تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور اگر کسی کے پاس تنگی یا غربت دیکھتے ہو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ یہ ایک ایگزامینیشن کی جگہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دولت دے کے آزما رہا ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ دولت پیسے لے کے آزما رہا ہے، غربت میں آزما رہا ہے، اصل میں آزمائش ہے، رزلٹ دونوں کو ایک جیسا ملنا ہے۔ اگر تو دونوں ایگزامینیشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو دونوں کو وہی جنت ملنی ہے، دونوں فیل ہوتے ہیں تو دونوں کو وہی جہنم ملنی ہے۔ اس لیے ہرگز نہیں خیال کرنا چاہیے ہمیں جب ہم پیسہ آئے، مال و دولت آئے تو ہم بھائی جان اللہ تعالیٰ کا دیے سب کچھ ہے یہ وہ، مطلب ٹھیک ہے یہ فکرہ، لیکن یہ ایک غرور کی علامت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ غربت دے، تنگی دے، تو اس ٹائم کہتے ہیں بس بہت پریشانی ہے، اس ٹائم کیوں نہیں کہتے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اس ٹائم کیا موت پڑتی ہے؟ تو یہ بھی اس ٹائم بھی کہو کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم اپنی عزت چھوڑو، یتیم کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ اصل عزت تو اس کی عزت ہے جس سے تمہاری عزت ہوگی۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہیں ہو، یہ مضمون بھی آ چکا ہے۔ اور تم لوگوں کی وراثت کھا جاتے ہو، یتیموں کی وراثت کھا جاتے ہو، ایسے عرب لوگ کرتے تھے، ہم بھی آج کل یہی کرتے ہیں، کسی کی وراثت ملے فوراً کھا جاتے ہیں۔ اور مال و دولت کی محبت تو پھر ہمارے اندر رج رج کے بھری ہوئی ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تھی پارٹ 2 کی تفسیر، اور انشاءاللہ کل پارٹ 3 کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔